جی السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان شوکت علی اور ایک دفعہ پھر میں کوریا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ایک دفعہ پھر میری مہمان شخصیت، اور واقعی آج مہمان ہے ہماری. ہم درمیان میں بڑی کوشش کی کہ ہم ان کا ٹائم لیں اور مکمل انٹرویو کریں، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے اور میڈم کی بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے ہم ٹائم نہیں لے سکے. لیکن آج یہ کوریا میں اپنا ایک ٹرم مکمل کر کے واپس جا رہی ہیں، تو آج انشاءاللہ ان سے 5-7 منٹ کی گفتگو ہوگی. میڈم سب سے پہلے میں اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ جی، بہت بہت. میڈم کووڈ-19 کی وجہ سے جو آپ کا بڑا سخت ٹائم تھا، آپ نے واقعہ پاکستانی کمیونٹی کو جوڑے رکھا. یہ عمل کافی قابل تحسین ہے اور کوریا میں مقیم پاکستانیوں نے کافی اس کو سراہا ہے. میڈم آپ نے حال ہی میں مجھے کافی ورکر نے مجھے میسج کیے ہیں کہ آپ جا رہے ہو، تو میڈم سے وہ جو HRD کی میٹنگ ہوئی ہے E9 ورک کے والے سے، کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا جو ہے ویڈیو بریفنگ مجھے دے دیں. اچھا، ایسے ہے، پہلے تو یہ کہوں گی کہ یہاں پر بہت اچھا ٹائم گزرا ہمارا، اور جو آپ نے بات کی کمیونٹی کے ساتھ ایک یکجہتی کی فضا تھی، اس میں میرے سے زیادہ کمیونٹی کا ہاتھ ہے. سب مل جل کر کوشش کی کہ رہیں، اور ایمبیسی نے اپنا رول ادا کیا تاکہ آپ کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو کم کر کے ہم سارے ایک پلیٹ فارم پہ پاکستان کے لیے کام کر سکیں. اس سلسلے میں E9 ورکرز جو ہیں وہ پاکستان ایمبیسی ان کی خدمات کی بہت معترف ہے، اور ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ جو ہمارا ورکر ہے اور ہمارا استاد ہے، اسی نے ملک کی ترقی کرنی ہے. اور اس وجہ سے E9 ورکرز کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایمبیسی اپنی کوشش کرتی رہی ہے. اور اسی سلسلے میں میری HRD کے پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی تھی، اور ہم نے جو کوریا میں ہمارے ورکرز ہیں ان کے مسائل ڈسکس کیے، اور جو آ سکتے ہیں وہ بھی، جو نہ آ سکے ان کے بھی، جو اس وقت پاکستان میں بیٹھ کر ہیں وہ مسئلے بھی ڈسکس ہوئے. اس میں پہلی بات تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ جو فیسلٹیز فراہم کرتے ہیں پاکستانیز کو کوریا میں، ہمارے ورکرز کو، تو اس کو میں نے شکریہ ادا کیا ان کا، کیونکہ ہمیں اور جگہوں سے مسائل کی خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن یہاں پر اس طرح سے خبریں کم آتی ہیں کہ ورکر کو تنخواہ نہیں ملی یا اور اس طرح کے ایشوز. تو وہ اس وجہ سے میں سمجھتی تھی کہ ایز ایمبیسڈر میرا فرض بنتا تھا کہ میں شکریہ ادا کروں کورین حکام کا، جو یہ ایک ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے یہاں پر ورکرز کے رائٹس کے لیے. اس کے بعد میں نے یہاں پر جو ان کے مسائل تھے اس کو بھی ڈسکس کیا، اور کوشش یہ کی آپس میں ڈسکس کر کے کس طرح سے ہم نئے سیکٹرز کھول سکیں جہاں پہ پاکستانی ورکرز آ کر کام کر سکیں. ہاں جی میڈم، آپ نے پاک کوریا تعلقات کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے. میں نے خود آبزرو کیا 2 سال میں، ذرا میرا میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ کافی مصروف رہی ہیں. آپ نے پاک کوریا پہ بہت زیادہ آنے والے دنوں میں ہم کوریا اور پاکستان کے تعلقات کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت پر امید ہوں. ہمارے تعلقات کوریا کے ساتھ بتدریج بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں. یہ تعلقات پرانے ہیں، آج کے نہیں ہیں، لیکن یہی ہوتا ہے، ملکوں کے جو آپس کے تعلقات ہیں ان کی تجدید ہوتی رہنی چاہیے، اور یہی ہم نے کوشش کی ہے اور اپنا رول ادا کیا ہے. اور اس میں جس طرح میں نے ابھی اپنی تقریر میں بھی کہا، اس میں میری ٹیم کی طرف سے مجھے پوری سپورٹ حاصل تھی. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان اور کوریا کے تعلقات ہر شعبے میں ان کو فروغ دیا جائے، اور یہاں پر ہماری سپورٹ ہمیں گورنمنٹ سے بھی ملی، ہمیں ہمارے منسٹری آف فارن افیئرس اور جو باقی ڈپارٹمنٹس جو ہیں پاکستان میں، انہوں نے بھی ہمیں پوری سپورٹ دی، جس کی وجہ سے ہم یہ سارے ریزلٹس لا سکے ہیں. میڈم، پاک کوریا کے تعلقات کے دوران آپ نے بہت اہم شخصیات سے، حکومتی، اس کے پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی ملاقات کی. کوئی اہم بڑے اہداف جو ہم نے حاصل کیے ہوں؟ جن لوگوں سے ملے ہیں، جن ہم نے کوئی پاکستان کے لیے کوئی بڑے ہدف حاصل کیے ہوں کوریا؟ دیکھیں جی، ایسے ہے کہ ہم نے کوریا اور پاکستان کے ڈائلاگ پروسیسز کو بہت فروغ دیا ہے. کافی عرصے سے جو ہمارے کچھ ڈائلاگس میکنزمس تھے وہ ڈورمنٹ تھے، ان کو ہم نے دوبارہ ریوائیو کیا ہے، اور پاکستان اور کوریا اب ہر شعبے میں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے
پاکستان میں کوریا کی انویسٹمنٹس پہ کافی کام ہوا ہے اور کافی انویسٹمنٹس پاکستان گئی ہیں. آپ جانتے ہوں گے کہ لاسٹ ایئر سیمسنگ بھی بڑے پیمانے پہ پاکستان گیا ہے اور بھی بہت ساری کمپنیز پاکستان گئی ہیں. تو یہ ایک ہمارا بہت اہم ذمہ داری تھی جس پہ ہم نے بہت کام کیا. تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب افغانستان میں حالات خراب ہوئے تو پاکستان نے کوریا کو سپورٹ کیا وہاں سے جو ان کی ایمبیسی کے جو ورکرز تھے ان کو ایویکویٹ کرنے میں, جس کی وجہ سے کورین حکام بہت شکر گزار ہیں پاکستان کے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس چیز کو ہم آگے بڑھائیں اور آپس میں تعلقات کو اور فروغ دے سکیں. میڈم, کوریا میں مقیم پاکستانیوں کو آپ نے کیسا پایا؟ جی, پاکستانی جو یہاں پر کوریا میں مقیم ہیں ان کو سب سے پہلے تو میں نے بہت ملنسار پایا, اور جو چیز میں نے ان میں دیکھی وہ یہ تھی کہ ان میں ایک ہمدردی کا جذبہ بہت زیادہ ہے, اور یہ اپنے بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے دن رات کام کرتے ہیں. کوئی بھی ایسوسیشن ہو, سب ویلفیئر کمیونٹی کے لیے کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے میں نے دیکھا خاص طور پہ کووڈ کے اوائل دنوں میں کہ انہوں نے جو فنڈ ریزنگ کی, جو ہمارے جو اموات اور مل کے جو کام کیا انہوں نے فنڈ ریزنگ کی اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو پاکستانی کمیونٹی سے بلانگ نہیں کرتے تھے. تو یہ چیز بہت زیادہ اپریشیٹ کی گئی ہے کوریا میں کہ پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہ کتنا کمیٹڈ ہے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہوئیں تو میں ان چیزوں سے بہت خوش ہوں. اور ایک چیز اور بھی دیکھی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی میجورٹی آف دا پاکستانی کمیونٹی بہت لا ابائڈنگ ہے اور یہاں پر بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں, لوکل لاز کی پابندی کرتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں یہاں کی سوسائٹی کو, جس کی وجہ سے کوریا میں ان کی کافی عزت ہے. میڈم, آخری سوال میرا, کوریا میں مقیم تمام مکاتب فکر کے جو پاکستانی ہیں, بزنس ایسوسیشن ہو, پاکستانی کمیونٹی ہو, طلبہ فیڈریشن یا جتنے بھی مذہبی اکابرین ادھر موجود ہیں, ان کی تنظیمیں موجود ہیں, ان کے لیے کوئی خصوصی میسج آپ دینا چاہیں جاتے ہوئے؟ بالکل, میرا ایک ہی میسج ہے کہ آپس میں اتحاد برقرار رکھیں اور پاکستان نمبر 1 پرائرٹی ہونا چاہیے. آپس میں ایسوسیشن ضرور ہو لیکن ایسوسیشنز کو آپس میں ملنے کا, آپس میں ایک پلیٹ فارم پہ لانا بہت ضروری ہے. اور ان سے میری یہی درخواست ہے کہ آگے جو ہم الیکشنز کی طرف جائیں گے, پالیٹکس کی سرگرمیاں بڑھیں گی, تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے دوران آپس میں جو ہماری یکجہتی کی فضا ہے اس کو زائل نہ ہونے دیں. تو میری یہی آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ آپس میں یکجہتی کا برقرار رکھیں اور مل جل کر رہیں, تو اسی طریقے سے ہم پاکستان کا نام بلند کر سکتے ہیں. میڈم, میری تو آپ حوصلہ افزائی ٹویٹر پہ کرتی رہتی ہیں میڈیا کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے. میری ٹیم کے لیے آپ کے کچھ الفاظ جو ہیں وہ ان کی حوصلہ جو ہے وہ بلندی کریں گے تاکہ نہ بھی وہ میرے ساتھ مل کے پیار محبت کے ساتھ ٹائم کریں. جی, بہت شکریہ آپ کی ٹیم کو بھی میں اپریشیٹ کروں گی, کیونکہ جس طرح میں نے ابھی کہا, ہماری جو لیڈر ہوتا ہے وہ صرف کیپٹن ہے ایک ٹیم کا, اور ٹیم کے بغیر لیڈر کوئی رزلٹس نہیں لا سکتا. تو یہ جس طریقے سے آپ مجھے کبھی تعریف ہوتی ہے کسی کام پر, تو وہ میری اکیلے کی نہیں ہوتی, پوری ٹیم کی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جو آپ کنٹریبیوشنس کر رہے ہیں یہاں پر, اس کو ریکگنائز ہم کرتے ہیں, اور وہ آپ کی ٹیم کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ہے. اور میں ان سب کو شاباش دیتی ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ایک بہت نوبل کام کر رہے ہیں, پاکستانی کمیونٹی کو انفارمیشن فراہم کر رہے ہیں اور آپس میں ایک محبت کی فضا قائم کرنے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ میڈم, بہت شکریہ.